بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. قبل اس کے کہ جس شخصیت کے بارے میں خطاب کیا جائے گا، خود اللہ سبحانہ و تعالی اس ذات، اس ہستی جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنیادی تعارف جو اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ علیہ وسلم کا دیتا ہے، وہ تعارف جو اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید میں نازل کیا ہے سورۃ والضحیٰ کی شکل میں، انشاءاللہ پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے. یہ خطاب ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے. یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بنیادی تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا اس ذات نے، اللہ نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کرتا رہے. یہ بنیادی تعارف دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنے کہ آپ اپنی رب کی نعمتوں کی شکر بجا لائیں. حضرات گرامی، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سنگین حالات ہے، مجھ کو اور آپ کو حیدرآباد کے پرانے اور نئے شہر میں رکھ کے رتی برابر اس کا اندازہ نہیں ہے. اتنے سنگین حالات اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں چو طرف، بالخصوص عرب ممالک کے اندر، جس کا اندازہ مجھ کو اور آپ کو رتی برابر نہیں ہے. اور بارہا اس جی سی پی کے من سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو حالت اس وقت دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موڑ میں آپ کی زندگی کی وہ حالات ہندوستان میں بھی آ سکتے ہیں، وہ حالات حیدرآباد میں بھی آ سکتے ہیں. ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے جو مجھ کو اور آپ کو ضرورت ہے وہ ہے دین پر استقامت کی، اور مجھ کو اور آپ کو جو ضرورت ہے اہل علم کی رہنمائی کی. اور وہی ایک اہل علم انشاءاللہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے. اس وقت سارے عالم میں ایک سب سے بڑا ایشو جوڑ چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گھنوری کوشش. اس موقع پر امت مسلمہ کو ایک اہم رہنمائی کی ضرورت ہے. اس رہنمائی کے لیے انشاءاللہ اب میں بلا کسی تاخیر کی دعوت دوں گا
जनाब शेख अरशद बशीर मदनी साहब के वो मंच पर इंशाल्लाह तशरीफ लेकर आए। मैं अदबर गुजारिश करूंगा आपके पुराने यार और आपके इल्मी मैदान में बहुत आपका जो सरोर रहा है जनाब मंसूर साहब के, वो भी इंशाल्लाह स्टेज पर तशरीफ रखें। खब इसके कि शेख को मैं खिताब के लिए दावत दूं। यूं तो सारा तारुफ आप लोग इनका जानते हैं, उसके अलावा जैसे दिन बीतते जाते हैं कुछ ना कुछ तारुफ में इनके इजाफा होते जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जब तक इनकी सांस रखे इनके साथ वो काम लेता रहे जिससे अल्लाह राजी हो जाए। इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में दावती दिन का काम करते हुए, चाहे वो कुवैत नामी मुल्क हो या दुबई हो या शारजा हो या सऊदी अरब हो या ख़तर हो, इन तमाम ममालिक में काम के साथ साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, शेख की अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्मियां अल्लाह की इज़्न से जारी व सारी हैं। इसके साथ साथ इस वक्त कौम को, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को और दुनिया में मुख्तलिफ मजहब व मसलक के मानने वालों को जो सबसे अहम ज़रूरत है और जो कौम जो आज दुनिया के रहने वाली अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बना ली है, वो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हर आदमी अपनी मजबूरी बना लिया है और अपनी ज़रूरी बना लिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर कोई आदमी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के तैयार नहीं है। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक हिस्सा दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अभी होना बाकी है। कई मामलात में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शेख अरशद बशीर मदनी को, जो हैदराबाद की सरजमीन के रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारे ही शहर से अल्हम्दुलिल्लाह उठने वाले इस आलिम को अल्लाह सुब्हानहू ने IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमने चुना और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी बुनियाद रखी गई आस इस्लाम पीडिया की, कि जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन की दुनिया में, IT की दुनिया में दीन इस्लाम का पैगाम लोगों में फैलाने के लिए एक बहुत जबरदस्त कारनामा आज से लगभग 1.5 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह आगाज हो चुका है, जिसका टारगेट यह है कि तकरीबन दुनिया की 40 जबानों के अंदर दीन इस्लाम का मुकम्मल कंटेंट कुरान और हदीस की शक्ल में जो ऑथेंटिसिटी के साथ हो, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर के सामने पेश कर दिया जाए। उसी का इंशाल्लाह बेड़ा उठाकर आपके साथ आपके मैनेजिंग डायरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो इस काम को आगे लेकर बढ़ने वाले जनाब मंसूर भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं। मजीद और तारुफ इंशाल्लाह इसका इस्लाम पीडिया का शेख की तकरीर और सवाल जवाब सेशन के बाद होगा। इस मुख्तलिफ तारुफ के बाद शेख को गुजारिश कर रहा हूं कि अपने खिताब का इंशाल्लाह आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूदो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैं दुआ करता हूँ कि सामईन में मौजूद बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, माओं और बहनों में आप सब की खिदमत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को दीन पर इस्तिकामत अता फरमा दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां और भलाइयां अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए लिख दे। और वो नेकोकार जो मरहूम हो चुके हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और दुनिया में जहां कहीं पर भी तौहीद पर कायम और दायम
اور توحید کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو استقامت عطا فرمائے، سب کو ترقی عطا فرمائے دین اور دنیا میں۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے گستاخانہ فلم کا علمی جواب۔ اس ٹاپک سے ہی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جس فلم کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اس سے مراد وہ فلم ہے جو امریکہ کے اندر بنائی گئی، امریکہ میں بنائی گئی ہے، جس کے بارے میں جو ہمیں اخبارات سے ہمیں معلومات ملتی ہیں اور جو ریلائبل سورس سے ہمیں اس کے اندر جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے کہ اس فلم کے اندر تقریباً 17 کلپس بتائے گئے ہیں، جس کا انہوں نے نام رکھا ہے پرومو ہے، یعنی مطلب ہے کہ ابتدائیہ ہے، ابھی فیوچر میں اس کا فل ورژن آنے والا ہے، لیکن صرف اس کے پرومو بتانے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہو گیا۔ اور یہ فلم 17 منٹ پر مشتمل ہے اور ہر منٹ کے لیے ایک کلپ بتائی گئی ہے، اور اس کلپ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے تاریخ میں جتنے بھی جھوٹی روایتیں اور تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے لوگوں نے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے لوگ اٹھے، چاہے وہ کسی بھی ایریے کے تھے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے تھے، جو حسد کی بنیاد پر انہوں نے جو حدیثیں گھڑی تھی، جو حسد کی بنیاد پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگا کر انہوں نے حدیث کی طرف منسوب کرتے ہوئے جن کتابوں کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ اپنی طرف سے روایتیں ڈال دیں، تو تاریخ کے ان جھوٹوں کا ساتھ دینے والے پریزنٹ کے جھوٹوں نے مل کر فلم بنا دی۔ یعنی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں چند جھوٹے لوگوں نے مل کر من گھڑت روایتیں اپنی طرف سے انہوں نے بنائی، تو آج کے چند جھوٹے لوگوں نے مل کر اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا، اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں کے درمیان لانے کی انہوں نے ناپاک سازش اور کوشش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے اس فلم کا خلاصہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معتبر روایتیں ہیں، آتھینٹک باتیں ہیں، قرآن اور صحیح احادیث کی بنیاد پر جو صحیح روایتیں ثابت ہو اس کی بنیاد پر یہ فلم بنائی گئی ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی کلپ بتائے گئے ہیں وہ ماضی کے جھوٹے لوگوں نے جو جھوٹی روایتیں بنائی تھی اسی کی بنیاد پر، اور اس کے اندر مرچی مسالہ لگا کر اور اس کے اندر اضافہ کر کے اس کو باقاعدہ ایک فلم کی شکل دی گئی۔ اور اس فلم میں جو سب سے پہلی کلپ بتائی گئی ہے وہ خود ایک پورے من گھڑت واقعات کو اس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا جو کہ بالکل قرآن مجید کی ڈائریکٹ آیت سے ٹکراتا ہے۔ اور اس فلم کے اندر جو کنٹینٹ ہے میں اس پر آپ کے سامنے زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گالی دینا تو دور کی بات ہے، گالی کا ذکر کرنا بھی بری بات ہے۔ ایک مومن کے لیے اس کے زبان پر گالی کا لانا، مثال کے طور پہ ایک شخص کسی کو گالی دے رہا ہے اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو فلاں وقت پر یہ گالی دی، اور اگر وہ گالی نقل کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ تم بھی برا کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ تمہاری نیت گالی دینا نہیں ہے، لیکن تمہاری نیت تو گالی نقل کرنا ہے، اس سے تمہارے اخلاق خراب ہو سکتے ہیں۔ آج تم گالی نقل کر رہے ہو، کل تم یہی گالی جو تم جس کے ٹرینڈ ہو چکے ہو، جس پر تمہاری تربیت ہو چکی ہے، کل کے دن یہی گالی تمہاری زبان سے غصے کی حالت میں نکل سکتی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم گالیوں کو اپنے زبان پہ مت لاؤ کہ فیوچر میں کہیں تمہاری عادت نہ بن جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کیا کیا ہو رہا ہے اگر اخباروں سے واقف ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اگر آپ واقف ہیں تو اس کو پھر میں مزید بتا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس شکل میں بھی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن البتہ میں آپ کو کچھ ایسے ہنٹس دوں گا جس سے اندازہ لگے کہ کس کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہمیں کیا ریزن ملتا ہے، ہسٹوریکلی
تاریخی اعتبار سے ہمیں کیا ریزن ملتا ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر زیادہ گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ یعنی یہ ٹاپک کو کئی طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اس کو ایک ہنگامی اور عملی شکل میں، جیسے کہ ایمبارگو لگانا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے، کئی شکلوں میں اس ٹاپک کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ بعض ممالک ایسے ممالک پر کیا کرتے ہیں، ایمبارگو لگا دیتے ہیں یا وہاں کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض لوگ کتابوں کے ذریعے سے لکھتے ہیں، بعض لوگ اس کے جواب میں کوئی ڈاکومنٹری بنا دیتے ہیں۔ کئی طریقوں سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں پر جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں وہ سارے چیزیں یہاں پر کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا نہیں ہوں۔ اس میں سے ایک حصہ یعنی کہ گستاخانہ فلم کا علمی جواب کیا ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، یہ دو چیزیں بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوچ اور ہماری فہم کو نبی اور صحابہ کے فہم کے مطابق بنا دے۔ جب یہ فلم بنائی گئی تو اس کے فلم کے بنانے والے، اس کے اندر جو کیریکٹر استعمال ہوئے ہیں 65 لوگوں نے مل کر یہ فلم بنائی ہے، اور جب یہ فلم بنی اور لوگوں کے درمیان یہ پھیل گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں کے اندر بہت سارا ریاکشن پایا گیا۔ بعض اوقات ہم قرآن اور صحیح حدیث میں تلاش کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ریاکشن کو ہم اسلامی نام نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی گورے نے ظلم کیا یا تکلیف پہنچائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کسی گورے کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں پر دیکھا گیا کہ کسی نے ٹائر جلائے تو کسی نے بسوں کے آئینے پھوڑ دیے۔ الحمدللہ ہندوستان میں اب ذرا ذہن دعوتی بن چکا ہے، لیکن کئی عرب ممالک میں اور کئی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ریاکشن دیکھنے میں آیا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک نے ظلم کیا تو اس کی قوم کے دوسرے معصوم کو مار دیا گیا، اور ہنگامے برپا ہوئے، کئی جلسے اور جلوس نکالے گئے۔ میں سارے کاموں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں سے وہ کام جو اسلام سے ٹکرا رہے ہیں میں وہ کام کو غلط کہہ رہا ہوں، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ 65 لوگوں نے 65 لوگوں نے مل کر، جس کے اندر جو ہیرو بنے یا کردار جس کو کہتے ہیں، جنہوں نے اس کے اندر کردار کیا، اور اس فلم کو بنانے میں جو 65 لوگ تھے اس میں سے ایک کو بھی انہوں نے نہیں مارا، لیکن مشتعل ہو گئے، جذبے میں آ گئے، اور ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 17 مسلمانوں کی جانیں چلے گئی۔ کیا یہ کوئی عقلی اعتبار سے ہم قبول کر سکتے ہیں کہ فلم تو بنائی گئی، سب سے پہلے ہم کو شر انگیزی میں، اشتعال انگیزی میں ہم کو ڈالنے کی کوشش کی گئی، ہم کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی، اور وہ لوگ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے جو ریاکشن ہو رہا ہے وہ 65 لوگوں میں سے، وہ 65 لوگوں میں سے ایک آدمی کے بھی قتل کی یا مرنے کی خبر نہیں آتی، لیکن ان کے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جو مسلمان دنیا کے اندر ہنگامے کرتے ہیں، ابھی تک کی نیوز کے مطابق یہ ہے کہ 17 مسلمانوں کی جانیں چلے گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کون سا طریقہ ہے جو مسلمان اپنا رہے ہیں کہ تم جذبے میں آ کر اپنے ہی قوم کے 17 لوگوں کو مرتے دیکھتے ہو اور تمہارے اندر یہ شعور نہیں آتا ہے کیا واقعی اسلامی طریقہ ہوگا کہ الٹا تمہارے لوگ مارے جا رہے ہیں؟ کیا اسی طریقے سے ہم ہنگامی طور پہ فیصلے لے کر کیا مزید اسلام کو اور بدنام کرنے کے لیے کئی ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں؟ اگر کسی نے فلم بنائی تو اسلامی طریقے کے مطابق یہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا اس کو وہ سزا دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو کعب بن اشرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، مدینہ طیبہ کے اندر 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ بنو نذیر میں سے ایک شخص تھا کعب بن اشرف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو اس وقت پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سوسائٹی کیا ہے، ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں پلورلسٹک سوسائٹی تھی، اخلاط عربی کا ورڈ ہے، یعنی کہ وہاں پر منافقین ٹائپ کے بھی لوگ تھے جو بعد میں بن گئے، اور وہاں پر اوس و خزرج کے بھی لوگ تھے وہاں پر،
اور وہاں پر بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودی لوگ بھی تھے. یعنی وہ مقام جہاں پر پلورلسٹک سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، جہاں پر مختلف لوگ مل کر رہتے ہیں، اگر اس میں سے ایک شخص فتنہ کر کے آپس میں لڑانا چاہتا ہے تو ایسے وقت پر وہاں کے حاکم کو اس بات کی اجازت ہے کہ جو فتنہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کو اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو ورنہ اس کی وجہ سے پورے لوگوں کی معصوموں کی جانیں جائیں گی، تو وقت کا حاکم ایسا ڈیسیشن لے سکتا ہے. اگر کسی ایک کے بغاوت کی وجہ سے، کہ کسی کے ایک کے فتنہ اور شرنگیزی کی وجہ سے پورے انسانوں کو تکلیف اگر ہو سکتی ہے تو ایسے وقت پر وقت کا حاکم، دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے پیس کیپنگ فورس، امن قائم کرنے کے لیے فورس کا استعمال کرنا. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پر فورسز استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ امن کو قائم کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف جو کہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے. عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتا، عام آدمی حاکم کی طرح بیہیو نہیں کر سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاکم تھے تو آپ نے فیصلہ لیا کہ کعب بن اشرف، ملک بھی کعب بن اشرف، کون ہے جو جا کر کعب بن اشرف کو قتل کر دے. وقت کے حاکم تھے، وقت کا حاکم ڈیسیشن لے سکتا ہے، اس میں کوئی دہشت گردی کی بات نہیں ہے. جو قتل کا مستحق ہے اگر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے جو فتنہ برپا ہوگا اس کی وجہ سے دہشت گردی آئے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پرٹیکولر تھے، آپ نے پورے تینوں قبیلوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. یعنی جس کا جو جرم ہوتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ حاکم نہیں ہیں، کسی ایریے میں آپ کا انفلوئنس نہیں ہے، تو جو قانونی اعتبار سے جو پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے جو جرم کرنے والا اس کو سزا دلا سکتے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا ڈرو جتنا تمہیں ڈرنے کی تمہارے پاس استطاعت ہو، جتنی تمہارے پاس کیپیسٹی ہو. اللہ تعالیٰ اتنا ہی پوچھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنی تمہاری طاقت نہیں ہے اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھنے والے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی ایک آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے قبیلے کے کہیں پر بھی کوئی مل جائے تو اس کو مار دے، اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر کہیں پر بھی کوئی مسلمان کرتا ہے اسلام کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو الٹا ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اور اگر یہ کام کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے لوگ رحم بھی نہیں کھائیں گے. ہاں بھئی یہ تو جاہلانہ کام ہے. اسلامی اعتبار سے بھی اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی اگر ہم شریعت کے خلاف جائیں گے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ الٹا ابھی اسلام بدنام ہو جائے گا. اور آپ کو میں اور ایک پوائنٹ یہاں پر دینا چاہوں گا. اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو تاریخ میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ لوگ جو دشمن ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا مسلک کے رہنے والے ہوں، وہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی کہ ہمیشہ مسلمانوں کو الجھایا جائے. کبھی کتابیں نکالی جاتی ہیں ان کے خلاف، کبھی تانے کسے جاتے ہیں. تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ کہ ہمیشہ مسلمانوں کو بزی رکھا جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کو بزی نہیں رکھا جائے گا تو ان کے پاس ایک بہترین حق ہے، قرآن مجید، صحیح احادیث. اگر مسلمانوں کو جب بھی امن ملتا ہے اور اس کے اندر دائی اگر حرکت میں رہتے ہیں تو تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا ہے. اس وجہ سے ہمیشہ دشمنوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو چین سے رہنا نہیں دیا جائے، ان کو الجھایا جائے. اس پوائنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی. 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے. میں اپنے بیان میں ہسٹری اور تاریخیں بتانے والا ہوں، اس لیے جو تاریخیں میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ذرا غور سے یاد رکھیے. آپ کو تھوڑی دیر کے بعد تاریخیں جس کو زیادہ یاد رہیں گی اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اگر آپ تاریخیں بھول جائیں گے، 4-5 تاریخیں، زیادہ نہیں دوں گا، 4-5 تاریخیں دوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے اور تاریخ سمجھنے میں مدد مل جائے. انشاءاللہ فیوچر میں آپ کئی ٹاپکس کو ڈیل کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر آپ یہ تاریخیں یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال اور مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال.
یہ 13 سال میں کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کی، صحابہ کرام کو ستانے کی کوشش کی، یعنی کسی بھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو چین لینے نہیں دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کرنے جا رہے تھے تو تعداد کتنی تھی؟ 313۔ جو خواتین گھر میں رہ گئے تھے ان کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن جو جنگ میں شریک ہو رہے تھے 313 تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعداد تھوڑی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل تعداد اتنی تھی، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعداد تھوڑی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں جا رہے ہیں تو آپ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے 1000۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ یعنی کہ 6 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا، پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، مدینہ طیبہ کے اندر جو جنگ بدر کا واقعہ ہے، جب سے آپ دیکھ لیتے آئیے 6 ہجری تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ اکرام کی تعداد ہے، آپ غور کریں گے 7000، 8000، 9000، 10000۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو کفار قریش نے بزی رکھا تو وہاں پر تعداد کو پھیلنے میں ذرا مشکل ہوئی، اسلام کو پھیلنے میں ذرا مشکلات ہوئی، کیونکہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جنگوں کا ماحول اگر ہے تو ظاہر بات ہے سامنے والا اسلام کے بارے میں سننے کے بجائے غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن 6 ہجری میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ ہوا، صرف 2 سال کے اندر تعداد کیا ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں جب کوہ صفا سے آپ اعلان کر رہے تھے 1,40,000، صرف 4 سال کے اندر 4 سال کے اندر 1,40,000 وہ صحابہ اکرام جن کا ریکارڈ حج کے موقع پر تھا۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ 1,30,000 کا اضافہ کیسے ہو گیا صرف 4 سال۔ دشمنان اسلام کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر خاموش رکھا جائے گا، ان کو اگر بھڑکایا نہیں جائے گا، ان کو اگر بدی نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیلائیں گے۔ اور اسلام اتنا سیدھا سادہ مذہب ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کئی معصوم لوگ، کئی انوسنٹ لوگ قبول کر لیں گے۔ لہذا ہمیشہ سے تاریخ میں کوشش کی گئی کہ کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کو بزی رکھا جائے۔ چلیے آئیے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخیں اب یاد رکھیں، میں آپ کو چند تاریخیں بولنے والا ہوں۔ 661 یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 632 سب سے پہلے، یہ اہم ہمارے ٹاپک ہے، یا اس سے پہلے 571 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ۔ میں عیسوی اعتبار سے کہوں گا کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو ہجری تاریخ سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی، لیکن کرسچن ایرا، عیسوی تاریخ جس کو ہم فالو کرتے تھے، ہم کہتے ہیں بھئی فی الوقت ہم 2012 میں ہیں، یعنی کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہجری تاریخ کا میں ذکر نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے 571، یہ بہت اہم تاریخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ۔ 632 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ، 632۔ پھر اس کے بعد 661، 632 کے بعد 661 میں خلافت کا خاتمہ، خلفائے راشدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلفائے راشدین، خلافت راشدہ رہے گی، یعنی بالکل نبوت کے مطابق جو خلافت چلے گی وہ 30 سال چلے گی۔ اس کے بعد تھوڑی کمی آئے گی لیکن نہیں رہے گی، آپ نے نہیں کہا، لیکن خلفائے راشدین کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ 661۔ پھر اس کے بعد آپ کو اور ایک تاریخ یاد رکھنا ہے، 750 یعنی تقریباً آپ 90 سال کے بعد، 661 کے بعد، بالکل اگر آپ 90 سال کے بعد جائیں گے تو یہ ہے بنو امیہ کا زمانہ جو کہ ختم ہوتا ہے، اس کا بنو عباسیہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ بنو عباسیہ کا زمانہ 750 سے لے کر 1258 تک، یعنی یہ 1258 یہ وہ سال ہے جس کے اندر تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد، اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سلطنت عباسیہ کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے ختم کر دیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں 1258، یعنی 750 سے اگر آپ 1258 تک تو لگ بھگ 500 سال، یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال،
پھر اس کے بعد 90 سال بنو امیہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد 500 سال بنو عباسیہ کا زمانہ ہے۔ یہ تاریخیں بڑی اہم ہیں، اس کے بعد کچھ اور تاریخیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگر آپ کو یہ تاریخیں اچھی یاد ہو گئی ہیں تو میری بات سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اب آئیے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی مسلمانوں کو امن کا موقع ملا مسلمان تیزی کے ساتھ پھیل گئے، اور جب بھی مسلمانوں کو تاریخی اعتبار سے الجھانے کی کوشش کی گئی تو ایسے وقت پر یا تو مسلمان اپنے کمزوری کی وجہ سے الجھ گئے یا تو غیروں نے الجھا۔ دو بھی وجہ ہو سکتی، یا تو ہم اپنی بے عملی کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے، یا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آ گئی ہمارے اندر، یا ایمان اگر کمزور ہو گیا تو نشے میں پڑ گئے یا عیش و عشرت میں پڑ گئے، دعوت کا کام نہیں کیا، یا تو اس وجہ سے ہم ٹھنڈے ہو گئے یا کسی غیروں نے ہم کو الجھا کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یہ دو شکلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے تاریخ آپ پڑھ کر مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد 30 سال کا جو عرصہ ہے، یہ 30 سال میں جو واقعات پیش آئے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھیجے گئے تھے، اگر ہم سعودی عرب کے نقشے کو سامنے رکھیں گے تو رائٹ سائڈ پر جو ایریا پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عراق، ایران، اور لیفٹ سائڈ پر اگر سامنے ہمارے نقشہ ہے تو رائٹ سائڈ پر عراق، ایران یہ ایریا پڑتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر سیریا سے لے کر یورپ کے پورے جو ایریا ہے، چاہے ٹرکی اس میں آ گیا، مصر اس میں آ گیا، یہ سارا ایریا ہے۔ یہ جو دو حکومتیں تھی، ایک کا حکومت کا نام ہے کسرا اور دوسری حکومت کا نام ہے قیصر۔ قیصر کی حکومت، کسرا کی حکومت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملک میں، عرب جگہ پر آہستہ آہستہ جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام 1,40,000 صحابہ اکرام کا سامنے مجموعہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگ جو حاضر نہیں ہیں وہاں تک اسلام پھیلا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب سرزمین کے باہر اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کسرا کے لوگوں کو اور قیصر کے لوگوں کو تھوڑا سا دشمنی اور حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں موجود تھے تو اس وقت پر ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں نے تکبر میں آ کر، حسد میں آ کر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں نے حسد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کام بڑھتا رہا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اب یہ مسئلہ صرف کفار قریش اور مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں رہا، آہستہ آہستہ ٹائم بڑھتا رہا تو یہ دشمنی اور یہ حسد انٹرنیشنل لیول پر پلنے لگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے بعد جو تابعین تھے، وہ آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے۔ تو جو نیشنل لیول پر جو مقامی اعتبار سے حسد اور تکبر تھا وہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل لیول پر پھیلتا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا کسرا کی طرف، الصارم المسلول پیج نمبر 127 کے مطابق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا کسرا کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا قیصر کی طرف۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے السلسلہ صحیحہ میں اس کو آتھینٹک کہا کہ جب یہ خط پہنچا کسرا کو تو اس نے پھاڑ دیا۔ کسرا کہتے تھے فارس کی حکومت، جہاں پر فارسی بولی جاتی تھی، عراق، ایران، گجرات تک کی حکومت، تقریباً 17 کنٹریز ان کے تحت پائے جاتے تھے۔ 17 کنٹریز، آج کے دور میں جو 17 کنٹریز اسپلٹ ہو کے جو ایریا میں 17 کنٹریز پائے جاتے ہیں، پرانے زمانے میں کسرا کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا، ایک چرواہا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تکبر میں آ کر کیا کہا، ایک چرواہا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ کیا تھا اس میں؟ من محمد الی کسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا کے بادشاہ کے لیے خط، اللہ کی طرف سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے کیا کہا، ایک چرواہا معمولی سا، عرب کے لوگوں کو لوگ کہتے تھے چرواہے، انسیولائز، کوئی تمدن نہیں، کوئی تہذیب نہیں، ایک چرواہا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک بغض اور اناد کی کیفیت پیدا ہو رہی، کس بنیاد پر؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اچھائی کا کام کیا۔ ایسا نہیں کہ یہ نہیں کہا کہ ہم قریب تمہاری حکومتوں کو ہم لینے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم
لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک تم رہو، مجھے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، یہ میرا اصل تم سے لینا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا گیا۔ انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی قاصد کو مارنا یا کسی بھی خط کو پھاڑ دینا، یہ ذلت کرنے میں اور ذلیل کرنے میں آتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل قوانین کے اعتبار سے اس بات کی علامت ہے گویا کہ وہ بغاوت کی بو اس میں آ رہی ہے، گویا کہ وہ حملہ کر رہا ہے، گویا کہ اس نے حملہ چھیڑ دیا۔ شروعات کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نہیں کی، شروعات سامنے والے لوگوں نے کی۔ تاریخ کو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا کہ ارشد بھائی جنگ بدر کے واقعات پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے قافلوں کو چھیڑا، نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، اس کا مطلب شروع کون کیا ارشد بھائی؟ نبی اور صحابہ کرام نے شروع کیا نا، تو اس لیے جنگ بدر کی شروعات تو نبی اور صحابہ نے کی۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوتا، فلم کو اگر درمیان میں سے دیکھے تو ہیرو ولن دکھتا، ولن ہیرو دکھتا۔ دوسرے صاحب بولے اس کا مطلب ارشد بھائی بول رہے فلم پورا دیکھنا، آدھی ساری نہ دیکھنا۔ مطلب وہ مطلب نہیں ہے میرا، کہ یہ مطلب ہے آج فتویٰ نکل گیا فلم پوری دیکھنا بولے ارشد بھائی، وہ مطلب نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی فلم یا کوئی بھی ناول یا کوئی بھی واقعہ آدھا سارا سنتا ہے تو ہیرو ولن دکھتا اور ولن ہیرو دکھتا۔ جس وقت پر ہیرو برداشت کر کے اب اس کو مارنے جا رہا ہے تو لوگ بولتے ہیں ارے بیچارہ مار رہا ہے، اس سے پہلے وہ کتنا مارا اس کی تاریخ کون پڑھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ستانے کے بعد، پھر اس کے بعد وہ جو قافلے مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے، ان قافلوں کا مقصد یہ تھا کہ تجارت میں اگر اچھا مال جمع ہوگا تو اس مال کو جمع کر کے ویپن جمع کر کے مدینے کی حکومت کو ختم کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ہونے کے ناطے خبر مل چکی تھی، تو آپ نے پریکاشنری میجر لیا۔ اس میں کوئی بری بات کیا؟ پری ایمپٹیو اٹیک دنیا میں اپنے دفاع کے لیے کام کر سکتا ہے، دنیا میں دنیا کا کوئی قانون اس کو دہشت گردی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ بلکہ ناتب یہ کیا، بلکہ اس نے بازان کو بھیجایا۔ بازان کون تھا؟ یمن کا ایک سربراہ، وائسرائے، یعنی وہاں کا ایمبیسڈر، اور وہ آیا، آ کر کہا محمد چلو کسرا بلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بات کرتے ہیں۔ آپ نے پھر اس کو ٹھنڈا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھڑکے نہیں۔ اور اس کے بعد جب دوسرے دن وہ شخص آیا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب نے مجھے وحی کی کہ اللہ نے تیرے رب کو رات کا رات قتل کروا دیا۔ بادان جب جا کر جب تحقیق کی تو اس نے کہا ارے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ وہ عرب میں تھے، اور ویسے ہی ہوا کہ کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، پھر اس کے بعد کوئی صحیح حکومت کبھی بھی وہاں پر قائم نہیں ہو سکی۔ فوراً بازان آتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو قتل کرنے کے لیے، جو پکڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے مکے میں رہ کر جہاں پر کوئی کمیونیکیشن کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، وہ یہاں سے پیشن گوئی کرتے اور پیشن گوئی 100% وہاں پر ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے۔ انہوں نے وحی کی بنیاد پر کہا، وحی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو کسرا کی حکومت، اب آپ یہاں دیکھیں کسرا کی جو حکومت ہے، یہاں پر آج کے دور میں ایران، عراق پائے جاتے ہیں، تو وہاں پر شروعات تو ہوئی، لیکن اس کی مکمل طور پر وہاں سے جو جنگیں ہو رہی تھی، انہوں نے جو جنگوں کا سلسلہ شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے 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 ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ 661 میں کسرا ایران، یہاں تک کہ گجرات کا جو ایریا ہے کہ ہندوستان میں انٹری کے قریب تک ہو گئے تھے مسلمان۔ پاکستان کے ایریا میں انفلوئنس آ چکا تھا۔ کب؟ ابھی 661 میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بھی 30 سال پہلے، 30 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایران فتح کرنے کے پیچھے اصل شخصیتیں کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں یہاں پر ہمارے وہ شیعہ بھائی جو ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، میں ذرا ان کو ایک سبق یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہو ایران، اس کو فتح کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ۔
جن کے احسانات کی وجہ سے آج تم کو یہ ملک ملا ہے، تم وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم تبرہ کرتے ہو۔ اس پر تم کو وہ لوگ جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ کسریٰ کی حکومت، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں الحمدللہ یہ ایریا فتح ہوا اور پورے کا پورا اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیسر کی طرف جو کنٹریز پائے جاتے ہیں، سیریا، لبنان، 37 کنٹریز پورے کے پورے پائے جاتے تھے خیسر حکومت کے نگرانی میں۔ ترکی، سویڈن، فرانس، جرمن، اٹلی، یہ جو سارے ایریا ہے، ابھی جو مصر پایا جاتا ہے، ٹونیشیا پایا جاتا ہے، مراکش پایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس زمانے میں جو UK، یہ جو سارے ایریا ہیں، ان سب کے اوپر خیسر کی حکومت تھی۔ ایک طرف کسریٰ، ایک طرف خیسر۔ خیسر کی یہ حکومت بعد میں تقسیم ہو کر 37 کنٹریز میں بٹی، اور کسریٰ کی حکومت بعد میں تقسیم ہو کر 17 کنٹریز میں بٹی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی مسلمانوں نے صحیح ساتھ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے مطابق جب بھی مسلمان تاریخ میں چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ کسریٰ کی حکومت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی، نہ خیسر کی حکومت ان کا کچھ بگاڑ سکی۔ صرف 90 سال کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال کے بعد 720 ہجری میں، 720 عیسوی میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 90 سال کے بعد۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ ہیں کہ جو ایشیا، افریقہ اور یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ، اس پر ایک اکیلا آدمی یہ پورے کنٹریز کو سنبھالتا تھا۔ جہاں تقریباً آج کے دور میں جو ایریا پایا جاتا ہے 50 ملکوں سے زیادہ، ایک آدمی اس زمانے، نہ کوئی راڈار سسٹم ہے، نہ اس زمانے میں آج کے دور کا کوئی کمیونیکیشن ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے والے وہ صحابہ اور تابعین نے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی۔ اور ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کی یہ واحد حکومت ہے جس کے اندر ایک بھی معصوم کو مارنے کا واقعہ نہیں ملتا، یعنی دہشت گردی کا ایک بھی واقعہ نہیں ملتا۔ صرف 90 سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی دی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہمارے عقیدے صحیح رہیں گے، ہمارے عبادات اگر صحیح رہیں گے، ہمارے معاملات اگر صحیح رہیں گے، اللہ عزت ضرور دے گا۔ لیکن تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ٹھہرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہم ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اب ذرا اور آگے بڑھتا ہے زمانہ، یعنی انٹرنیشنل لیول پر ایک طرف عراق، جو کہ خیسر و کسریٰ کا اس کو کہتے ہیں کہ جنگ کا میدان، کسریٰ کے لیے جنگ کا میدان کیا تھا؟ عراق تھا، اور روم کے لیے جنگ کا میدان کیا تھا؟ سیریا تھا۔ جب بھی لڑائی ہوتی تھی کسریٰ کی اور خیسر کی آپس میں، تو یہ لوگ اپنی فوج کو لا کے عراق میں ٹھہراتے تھے، یہ لوگ اپنی فوج کو لا کر سیریا میں ٹھہراتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ دونوں فوج کے اڈوں کو اٹھا کے پھینک دیا۔ عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ادھر سیریا کو فتح کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ سب خلفاء راشدین کے زمانے میں ہو گیا۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیریا سے وہ آگے بڑھے اور جا کر انہوں نے مصر کو فتح کر لیا۔ کا مطلب یہ نکلا کہ جیسے سیریا اور مصر فتح ہوا تو خیسر کے جو لوگ تھے ان کے بیک اپ پہ کون تھے؟ عیسائی لوگ تھے، عیسائی لوگ، ان کو کہتے ہیں کرسچن، جن کو ہم کہتے ہیں رومی عیسائی لوگ تھے۔ ان کے اندر ایک حسد پھیلنا شروع ہوا کہ چھیڑا ہم نے ہارے بھی ہم، چھیڑا ہم نے اور ہارے بھی ہم۔ تو نتیجے میں ان کے اندر حسد آیا کہ بھئی چرواہے، انسیولائز، معمولی قسم کے لوگ، تلواریں بھی برابر نے، پہننے کا سلیقہ نہیں، آکے کیسے ہرا دے رہے؟ حسد پیدا ہونا شروع ہوا۔ جو حسد پہلے مکہ مدینہ میں قبیلوں کے درمیان تھا، اب انٹرنیشنل لیول پر قیصر و کسریٰ کی حکومتیں دونوں انوالو ہوتی ہیں۔ لیکن کسریٰ کی حکومت تو کبھی کی دم توڑ چکی تھی، لیکن قیصر کی حکومت مضبوط تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 650 سال کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 1263 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول پیج نمبر 127 میں کہہ رہے ہیں، میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تاریخ میں
کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا وہ کسرا کی حکومت تو آج نظر ہی نہیں آتی، ختم ہو گئی۔ جو دنیا کی سپریم پاور طاقتیں تھی کیسے ختم ہو رہی، دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ رہے، اللہ تعالیٰ سپریم پاور طاقتوں کو ہمیشہ سے ختم کرتا رہا۔ کسرا کی حکومت تو نظر نہیں آتی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ قیصر کی حکومت آج بھی موجود ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابھی ٹرکی فتح نہیں ہوا تھا، ٹرکی ابھی کرسچنوں کے ہاتھ میں تھا۔ آج تو ٹرکی پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ٹرکی فتح نہیں ہوا تھا۔ سیریا، مصر، یہ سب مسلمان کے ہاتھوں میں تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 100 سال کے بعد ٹرکی فتح ہوا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ جو ٹرکی پر قابض کون تھے؟ قیصر کے لوگ تھے، قیصر کے لوگ تھے، یعنی رومی عیسائی لوگ تھے جو ٹرکی پر قابض تھے، ٹرکی پر یہ لوگ حکومت کرتے تھے۔ ٹرکی سے لے کر اٹلی تک کا ایریا پورا رومیوں کا تھا، قیصر کا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو قیصر کی حکومت آج بھی باقی ہے، کسرا کی حکومت کبھی کی ختم ہو گئی۔ میں نے قرآن اور حدیث میں انالائز کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس کو کیوں ختم کر دیا، اللہ نے اس کو کیوں باقی رکھا، جبکہ دونوں طاقتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے آ رہی ہیں۔ تو میرے سامنے صرف ایک ہی ریزن آتا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، تو نتیجے میں اللہ نے اس کی حکومت تبھی ختم کر دی۔ اور قیصر نے، روم نے کیا کیا؟ قیصر روم مصر کے اندر مقوقس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور قیصر پوری سلطنت کا بادشاہ تھا۔ قیصر نے کیا کہا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط آیا تو اس نے کہا میں جانتا تھا، میں نے تورات میں، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، ان کے پاس جو کتابیں تھی مذہبی کتابیں تورات اور انجیل کے نام پہ وہ لوگ جو پڑھا کرتے تھے، میں جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک نبی آنے والا ہے۔ اس خط سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ نبی جن کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا ہے وہ آ گیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ قیصر نے کہا میں ارادہ کرتا ہوں اے درباریوں، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں ایویڈنس ہے کہ قیصر نے اپنے درباریوں سے کہا، 37 کنٹریز والے ایریے کا بادشاہ کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں گواہی اللہ تعالیٰ غیروں سے نکال رہے ہیں یہاں پر۔ اے درباریوں، جس نبی کے ہم انتظار میں، عیسائی تھے وہ، جس نبی کے ہم انتظار میں تھے میرے علم کے مطابق یہ وہی ہے، کیا ہم ارادہ کر لیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے؟ سارے درباری غصے میں آ گئے اور دور دور بھاگنے لگے۔ تو ان سب نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو صرف آزمانے کے لیے کہا، کہہ کر اس نے اپنی بات کو بدل دیا۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت پر قافلے کے لیے گئے تھے، ابھی انہوں نے معاہدہ کیا تھا، کفار قریش نے معاہدہ کیا تھا نا اس وقت پر، تو اس وقت پر ابو سفیان نے کہا کہ ابن ابی قبشہ بکریوں کو چرانے والا یہ بچہ، یہ یتیم بچے کا اثر اس سے اتنا بڑا بادشاہ گھبرا رہا ہے۔ تو اس وقت پر قیصر نے کیا کیا، اے بیت المقدس تجھے آخری سلام، میں دوبارہ آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے قافلے تجھے راؤنڈ ڈالیں گے، یعنی تمہارے ایریے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام لے لیں گے، میں واپس پھر کبھی نہیں آ سکتا۔ اور اس نے کہا کہ جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جس جگہ پر میں ٹھہرا ہوا ہوں ان قریب تمہاری حکومت یہ جگہ پر آنے والی ہے، یعنی اس نے عزت کا معاملہ کیا۔ اور اسی دربار کے مقوقس مصر کے اندر جو ان کا برانچ تھا، یعنی کہ روم بادشاہی کے الائنس میں جو حکومت چل رہی تھی، انہوں نے تو کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر صندوق میں حفاظت سے رکھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو عزت کا معاملہ کیا، صرف اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت آج تک باقی رکھی۔ تاریخ میں آپ دیکھیے حملہ کرنے والے بھی لوگ موجود تھے، اگر چاچاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے موجود تھے تو چاچاؤں میں اسلام قبول کرنے والے بھی موجود تھے۔ اس کا مطلب قصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں تھا، چاچاؤں میں تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا ارے چاچا ہی نہیں مانے بھائی، اس کا مطلب اندر کچھ غلط معاملہ تھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور چاچاؤں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگر ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا تو مقابلے میں الحمدللہ چاچا موجود ہے۔ اگر اس زمانے میں کچھ یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے مقابلے میں کئی یہودیوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ اگر کچھ عیسائیوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو دوسرے کچھ عیسائیوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، دیکھنے والوں کے اندر کمی تھی۔ اگر کوئی شخص چاند کی طرف تھوک کر کہتا ہے کہ میں نے چاند کو تھوک دیا، تو وہ تھوک کہاں پڑے گا؟
عرب کا شاعر کہتا ہے کَنَّاتِهِ صَخْرَةٍ يَوْمًا لِيُوهِنُهَا کَنَّاتِهِ صَخْرَةٍ يَوْمًا لِيُوهِنُهَا فَلَمْ يُضِرْهُ وَأَوْحَى قَرْنَهُ الْبَعْلُ. اگر کوئی اپنی سنگوں کے ذریعے سے پہاڑ کو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو پہاڑ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، نتیجے میں وہ ٹکرانے والے کے وہ جانور کے سنگ ہی ٹوٹ جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو پہاڑ ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں ہے، اسی گستاخی کرنے والے کی سینگیں ٹوٹ جائیں گی. یہی ہم کو تاریخ میں پتا چلتا. جب قیصر و کسریٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے تو اس وقت پر جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. تو ایک معنی میں کسریٰ کی طاقت تو ٹوٹ گئی تھی، اب جو قیصر کی حکومت تو باقی تو تھی، لیکن آنے والے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انہوں نے قدر کی، لیکن صحابہ کے زمانے میں آہستہ آہستہ جیسے کہتے ہیں پیٹ میں سے پیر نکالنا، قیصر کے لوگوں نے بھی پیٹ میں سے پیر نکالنے کی انہوں نے کوشش کی. جب صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ حملہ کرنے کی تھوڑی سی پلاننگ کر رہے ہیں تو ایسے وقت پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیریا کو فتح کرتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کو فتح کرتے ہیں. اب تاریخ ذرا اور آگے بڑھتی ہے. اب آتا ہے 1258 کا زمانہ. اب یہاں پر ہم کو دو نئے دشمن اور نمودار ہوتے ہیں تاریخ میں. ایک طرف ہے تاتاری، یعنی کہ قیصر و کسریٰ کی جو ایران اور عراق کا جو ایریا ہے، اوپر کی طرف اگر آپ جائیں گے چائنا اور رشیا کے درمیان کا جو ایریا ہے منگول، اس سے نکلے مغل، جو بعد میں چل کر مغل جنہوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ مغل نکلے. لیکن یہ جو قوم ان کو منگول کہتے ہیں، جو تاتاری جن کو ہم آپ نے بیانوں میں کئی مرتبہ سنا ہوگا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. 1258 کا جو زمانہ ہے کہ جہاں پر بغداد کی بنو عباسیہ کی حکومت گری، یہ حکومت گرانے والے وہی تاتاری لوگ تھے. مطلب یہ نکلا کہ ابھی دنیا سے قیصر و کسریٰ کا بالکل نقشہ آؤٹ. اب کو سا دو نئی طاقتیں ابھی اس زمانے کی سپریم پاور طاقتیں دو تھی، ایک طرف منگول جو تاتاری اور دوسری طرف صلیبی جنگیں جن کو ہم کہتے ہیں کروسیڈ وار، آپ نے سنا ہوگا. یعنی وہی قیصر کے لوگ جو روم کے لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں چلتے چلے جا رہے ہیں، مصر پار ہو رہے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آہستہ سے انہوں نے نیا ایک کھل کر وہ سامنے آگے انہوں نے کہا صلیبی جنگیں. صلیبی جنگیں مطلب کروسیڈ وار، یعنی وہ اپنے قافلے کے سامنے کراس کا جو نقشہ ہوتا تھا وہ لوگ لگاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے 1258 میں جب بغداد میں ہلاکو خان آتا ہے، ہلاکو خان سے پہلے چنگیز خان آتا ہے اور آ کر ایران کے پاس کے بارڈر کو، ایران کے پاس ایک پل ہوتا ہے، اس پل کو وہ توڑ دیتا ہے. نتیجے میں پانی بہتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پورے کے پورے مر جاتے ہیں. علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کاش کہ میں اس واقعے سے پہلے مر جاتا، یا کاش کہ میری آنکھیں نہ دیکھی ہوتی. شاید کہ مسلمانوں کو اتنے بے غور و کفن انداز میں جو میں نے دیکھا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کو میں ننگی حالت میں دیکھوں، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سب کو دفنا سکوں. اتنی زیادہ ذلت کی حالت میں چنگیز خان نے آ کر تباہی مچائی ایران کے بارڈر پر. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد چنگیز خان کا پوترا آیا، ہلاکو خان. پوترا ہلاکو خان آیا 656 ہجری کے اعتبار سے، 1258 عیسوی کے اعتبار سے. ہلاکو خان بغداد میں انٹری لیتا ہے، ایران سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے، بغداد میں انٹری لیتا ہے، اور بغداد میں انٹری لے کر وہ مسلمانوں کی اینٹ سینٹ بجا دیتا ہے اور خون بہاتے. یہاں تک کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون اتنا بہ رہا تھا کہ سڑکوں پر جب یہ لوگ گھوڑے لے کر بغداد کی سڑکوں پر یہ لوگ جا رہے تھے تو تھپ تھپ کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا خون اتنے بڑی مقدار میں بہا کہ گھوڑوں کے چلنے کے لیے مشکلات ہو رہی تھی. اور مسلمانوں کو اتنا مارا گیا کہ ان کے کھوپڑیوں کو جمع کر کر کے رات میں مغرب کے ٹائم پر کہتے تھے کہ میں نے زیادہ مسلمانوں کو مارا، میرا مینارہ سب سے بڑا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پولوشن یعنی ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا
کہ مسلمانوں کی لاشیں سڑکوں پر اسی طریقے سے سڑ رہی تھی، وہ ماحول جو خراب ہوا، وہاں پر جو بیماریاں آئی، ان کے قتل کرنے سے زیادہ معصوم مسلمان جو بیماریوں کے سے مرے وہ اس سے زیادہ تعداد میں۔ پھر اس کے بعد ہلاکو خان کا جو پوترا تھا غازان، اس نے بھی کہا میرے داداؤں کے دادا نے ایران پر حملہ کیا اور میرے سگے دادا نے عراق پر حملہ کیا، چلو میں سیریا پر حملہ کرتا ہوں۔ اس وقت پر الحمدللہ جب تک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جوان ہو چکے تھے۔ یعنی آپ غور کر کے دیکھیں، یا تو مسلمان غفلت کی وجہ سے پیچھے ہو گئے، یا تو سامنے والوں نے ہمیشہ سے الجھانے کی کوشش کی، نتیجے میں یہ دعوت کا قافلہ پھیل نہ سکا اور کئی معصوم کلمہ پڑے بغیر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے وقت پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ تاریخ کے جھروکوں سے ہم سبق لیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع ملی کہ تاتاری لوگ سیریا کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ سیریا کے جو لوگ ہیں، ابھی جو ملک شام اور سیریا آپ جانتے ہیں، جب یہ ایریے میں بڑھ رہے تھے تو لوگ اپنے اپنے اناج جلا رہے تھے۔ ان سے پوچھا کیا آپ اناج کیوں جلا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تاتاری کے لوگ آئیں گے اور آ کر قبضہ کریں گے، تو ہم نے جو محنت سے اناج بنایا ہے، جو ہم نے اگایا ہے بڑی محنت سے، یہ کھائیں گے، ہم بھی نہیں یہ بھی نہیں کھائیں گے۔ یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ اب ہم مر جائیں گے۔ مسلمان اتنے زیادہ خوفزدہ تھے۔ وقت کے حاکموں کو جا کر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تمہاری اسلامی حکومتیں ہیں اور تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے پاس آج طاقت ہے، لیکن یہ لوگ معصوموں کو مارنے آ رہے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جواب دیا، تاتاری ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا زیادہ خوف پایا جاتا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ جو غازان ہیں، یہ شخص آتے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص گالی دے رہا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خوش ہو جاؤ، انہوں نے اب وہ غلطی کر دی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ اگر تم صحیح رہو گے، اگر تم متحد رہو گے، کتاب و سنت کے مطابق تم رہو گے، اس کے بعد اگر سامنے والا اگر گستاخی کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ زیادہ ٹھہرنے والا آپ کے سامنے نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خوش ہو جاؤ، اس نے ایک ایسی غلطی کی کہ اب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو اس نے دعوت دی، اس کو ہارنا ہی ہارنا ہے، چلو پورے مل کر اس کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں۔ پہلے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول 600 پیجز میں جو اب چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، یہ کتاب لکھ کر پہلے نصیحت کی۔ وہ نصیحت لے کر تو پہلے چلا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو غیرت ڈالی، تمہارے آبا و اجداد جنگجو تھے، تم خالی 2-3 باتیں سن کے آگے تم تو بزدل ہو۔ اس کو انہوں نے بھڑکایا تو پھر وہ واپس آیا۔ شقہب، شین قاف ہابا، شقہب کے مقام پر ایک ایریے میں جہاں پر ابن تیمیہ وہ شخص آیا اپنی فوج کو لے کر، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 1000 شاگردوں کو لے کر، شاگردوں میں کون ہے؟ دیکھیے آپ، قرآن و سنت کی بنیاد پر، صحیح منہج کی بنیاد پر اگر ٹیم تیار ہوگی تو ہمیشہ وہ کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیشہ صحیح قرآن اور صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق والی ٹیم کی ضرورت ہے، اور اللہ ضرور مدد دے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ شاگردوں میں کون ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے شاگرد۔ آخری میں ہوتا ہے کہ شقہب کے مقام پر بہرحال 2 فوجیں آپس میں ملتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے تاتاری ہار جاتے ہیں۔ نہ صرف ہارتے ہیں بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے اخلاق سے اتنا متاثر بھی ہوتے ہیں کہ آخر یہ قوم کیسے ہرا دی ہم کو، یہ قوم نے نصیحت بھی تو کی تھی اس سے پہلے، آخری میں پتہ نہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو موڑا۔ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو اس کی کہیں نہ، جیسے کہتے ہیں آج نصیحت کرو، بچے کو کبھی نہ کبھی تو اثر ہوگا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و اصلاح کو، جو اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کیا تھا، اس کا اثر یہ نکلا کہ تاتاری ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گئے، اور بعد میں چل کر مغل سلطنت ڈالنے والے تاتاری، اس کا سرا اور اس کی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ٹیم کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے مغل جیسی سلطنت کو کھڑا کیا پھر بعد میں، یعنی بعد میں مغل سلطنت جیسے لوگ آگے بڑھے، وہ اسلام قبول کے، اور سلطنت عثمانیہ جیسی حکومت ترکی کے اندر بعد میں جا کے جو اسٹیبلش ہوئی، یہی وہ تاتاری لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسٹیبلش کیا۔ ان کو پلٹانے والے اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں، جس کو کہتے ہیں بگ کنورژن،
تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب، جہاں پر لاکھوں لوگ جو منگول سے لے کر ایران کے پاس جو لوگ پائے جاتے تھے، وہ سارے لوگ جو اسلام قبول کیے، جو بعد میں چل کر سلطنت عثمانیہ اور مغل کی سلطنت شکل میں جو اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذریعہ بنایا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. لیکن تاریخ میں یہ کتابیں، تاریخ میں اس چیز کو ابھار کے نہیں پیش کیا جاتا، کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا. ڈر ہے کہ کہیں صحیح عقیدہ پھیل نہ جائے، اسی لیے لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کو زیادہ ذکر نہیں کرتے. کہتے کہ مغل پلٹ گئے. کیسے پلٹے؟ کس نے پلٹایا؟ ہم کو یہ تاریخ معلوم ہونا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے کیا غلطی کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی. اب میں آہستہ آہستہ فلم کی طرف آ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تاریخ کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ سمپل مقصد یہ ہے کہ یہ جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. کتابیں 108 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئی، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. محمد جو ورڈ ہے MOHAMMED MOHAMMED یا MUHAMMED یہ تین طریقے کے جو پروننسیشن جو ہمیں کامن ملتے ہیں، اس سے ہٹ کر آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر کتنے طریقے بتائے گئے؟ میں تھوڑے گنانا چاہوں گا، کئی مرتبہ میں بول رہا ہوں خالی آپ کے علم میں لانے کے لیے. مہاونڈ، نعوذ باللہ، اس کا معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی یہ وہ سارے ورڈز ہیں، جرمن، فرینچ اور پرتگیز، یہ لینگویج اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ ورڈ کو 71 طریقے سے پروننسیشن. ڈکشنری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح پروننسیشن جو لوگ کہتے ہیں، ماننے والے جو لوگ کہتے ہیں، وہ پیش کیا جائے. لیکن یہاں پر وہ نہیں پیش کیا گیا، وہ چھوڑ کر 71 طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ کو پروننس کیا گیا، اور ہر معنی میں گالی نکلتی. اور سلمان رشدی نے اپنی کتاب کے اندر سیٹینک ورسز کے اندر اس نے یہ تین جو مشہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈ جو پروننسیشن ہے وہ چھوڑ کر 71 میں سب سے جو گرا ہوا ورڈ ہے اس نے وہ ورڈ استعمال کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی. یہ جو سارے حملے ہوئے تاریخ میں، آج جو مووی بنائی گئی ہے یا پھر جو مووی کبھی بنائی جائے گی یا کہیں پر بھی کتابیں لکھی جائیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دو حملے کی وجہ سے نعوذ باللہ اسلام ختم ہو جائے گا. نہیں، انشاءاللہ اسلام کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سچا دین، only accepted religion in the sight of اللہ سبحانہ وتعالی، it is اسلام. ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی ریلیجن ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت حاصل ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف اسلام. یعنی اس کا مطلب کہ ایسے ہزاروں کتابیں لکھ لی جائے، ہزاروں ایسے موویز بنا دی جائے، تاریخ کی سپریم طاقتیں کھڑی ہو جائے، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ نے لایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو 71 طریقے سے بگاڑ کر ڈکشنریوں تک بھی استعمال کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ آج دنیا میں کئی مسلمانوں کے ناموں کے سامنے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ محمد ناصر، محمد عبداللہ، محمد یعنی کہ محبوب علی، یعنی ورڈ آپ دیکھیں غور کے لیے. جتنے دنیا میں محمد کے نام ہیں، دنیا میں کوئی شخصیت نہیں جن کے نام اتنے پائے جاتے ہیں الحمدللہ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی راویوں کی کتاب میں سب سے پہلے کون سا نام لاؤں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ انہوں نے الف سے لے کر یا تک ڈکشنری جمع کی، لیکن انہوں نے کہا میرے پاس الف سے شروع نہیں ہوتا، میرے پاس میم سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ راویوں کا تعلق اللہ سے نہیں انسان سے ہے. انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی ڈکشنری کی شروعات میم سے کرتا ہوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے الف با تا سا کہا، یعنی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نام سے جڑ جانے سے آپ کے نام میں شرافت اور عزت پیدا ہو جاتی ہے. الحمدللہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنے ناموں میں پایا جاتا ہے شاید ہی کوئی شخصیت ہوں گے جتنے اتنے نام پائے جاتے ہیں. اتنا بے عزتی کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو بلند کر کے رہیں گے. وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں اے اللہ تو نے وعدہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا، اے اللہ تو عطا کر تاکہ ہم قیامت میں سفارش کے مستحق بن جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 94 اور 99 تک، 94 سے لے کر 99 تک، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کی، آپ کے جو مذاق اڑانے والے ہیں
تو ہم ہی کافی، اللہ تعالیٰ کرے ہم کافی ہیں. وہ طاقتیں جو آئیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اڑا دی جائیں گی، وہ کتابیں جو لکھی جائیں گی اور ناپید کر دی جائیں گی، وہ شخصیتیں جو اٹھیں گی ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گرنے کبھی نہیں دے گا. اتنے سارے حملے تاریخ میں ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ ذرا پیچھے جائیں گے تو یہ جو قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تھی جو بعد میں چینج ہو کر یہ صلیبی کروسیڈ وار میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب مل کر ہم نے صلیبیوں کو ہرا دیا، ایک طرف ہم نے تاتاریوں کو ہرا دیا، تو دونوں کی طاقت کمزور پڑ گئی. اور آگے چل کر پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1258 کے بعد سے جو زمانہ آتا ہے وہ زمانہ ہے 1505 کا. یہ وہ زمانہ جبکہ ہندوستان میں بابر صاحب انٹری لے رہے تھے، اور ادھر 1550 کے دوران میں مارٹن لوتھر، آپ جانتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کیتھولک کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ، عیسائیوں میں ایک نیا فرقہ اس نے ایجاد کیا، پروٹیسٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. 1550 کا زمانہ، جس وقت پر ہندوستان میں بابر صاحب انٹری لے رہے تھے، وہاں پر عیسائیوں کے اندر ایک ہنگامہ تھا کہ مسلمان تاریخ میں ہم کو ہراتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ 1505 یہ زمانے تک ترکی فتح ہو چکا تھا. محمد فاتح جو تھے، محمد فاتح نے ترکی کو فتح کر دیا ایک مسلمان نے جا کر، اور اس کا نام تھا استانبول، اور عیسائیوں کا گڑھ تھا. ترکی کیا تھا؟ عیسائیوں کا گڑھ تھا. ابھی آپ دیکھتے ہیں ترکی، جیسے آپ ترکی مارتے ہیں تو ایک بڑی مسجد بتائی جاتی ہے، یہ ایریے میں عیسائیوں کا گڑھ تھا. انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑا، ہار گئے. یہ لوگ کہتے ہیں جب بھی ہم مسلمانوں کو چھیڑتے ہار کیوں رہے؟ چھیڑتے بھی ہیں پھر ہارتے بھی. لیکن تاریخ پڑھانے والے ہم کو ایسے پڑھاتے ہیں کہ مسلمانوں نے جا کر زبردستی سے حملہ کیا اور نتیجے میں فتح کر لیا. تاریخ ہم کو ایسا پڑھاتے ہیں، جبکہ اصل تاریخ تو یہ ہے چھیڑا تم نے ہارے تم. یہ اصل طریقہ. تم جب چھیڑے تو ظاہر بات ہے اپنے دفاع کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. وہ دفاع میں تمہارا ہاتھ ہی ملک سے نکل رہا ہے تو پرابلم تمہارا، ہمارا نہیں ہے نا بھائی. چھیڑو مت، پھر تم چھیڑتے کیوں ہو، پھر لیتے کیوں. یہ طریقہ ہے سمجھنے کا، نہ کہ الٹا طریقہ ہے. تو جو استانبول تھا، محمد فاتح نے کہا آج سے اس کا نام استانبول نہیں ہے، اسلام بول. فارسی یہ جو ترکی جو لوگ تھے نا، فارسی، انگلش اور عربی، فارسی عربی سے ملتی جلتی بولنے والی، اس سے مکس کرنے والی قوم تھی. تو انہوں نے کہا استانبول نہیں، اسلام بول. اس کو جیسے ٹرکی فتح ہوا، یورپ کے لوگوں کو انگار لگ گئی، کہا کہ یہ مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے. اب پھر نئی طاقت ابھری مسلمانوں کے خلاف. ایک طرف سے کمیونزم اور دوسری طرف سے کیپٹلزم. اگر آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو بہت بڑے پیمانے پر کمیونزم کا غلبہ ہوا، اور اسی طریقے سے یورپ کے اندر بھی اور پھر امریکہ کے اندر بھی. 1492 میں امریکہ دریافت ہوا. 1452 میں یورپ نے آنکھیں کھولی کہ کیا تو بھی ہو رہا ہے، مسلمان تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹرکی فتح ہوا، اس سے پہلے اسپین فتح ہو چکا تھا. جس وقت پر ٹرکی فتح ہوا اس کے فوراً بعد اسپین میں مسلمانوں کی طاقت اور مضبوط ہو گئی. تو ایسے وقت پر مارٹن لوتھر نے نعوذ باللہ یہ کہا ابلیس کی اولاد ہے، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں. اور اس نے اتنے تقریریں کی. آپ جانتے ہیں پروٹیسٹنٹ آج بھی کیتھولک کے مقابلے میں مسلمانوں کے خلاف زیادہ ٹھہرتے. شیخ احمد دیداد رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں جتنے بھی ڈیبیٹ کرنے والے اس میں اکثر کا تعلق کیتھولک سے نہیں تھا، اس کا تعلق کن سے تھا؟ پروٹیسٹنٹ تھا. یہ پروٹیسٹنٹ نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف زہر گھولے. جب انہوں نے دیکھا کہ حملہ کر رہے تو الٹا ہمارا ملک جا رہا ہے، حملہ کر رہے تو الٹا ہمارا ملک جا رہا ہے، اس کے بعد سے اس نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھی جائیں. ایڈورڈ سیٹ کہتا ہے 18 کرسچن ایرا سے لے کر 1950 تک 150 سال کی مدت میں 60,000 کتابیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی. اب دیکھیں کتابوں کے ذریعے سے حملہ ہو رہا ہے. ایک زمانے میں فوج کے ذریعے سے حملہ ہو رہا تھا، اب حملے کا رخ بدل گیا، اب کتابوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. 1950 تک کتابیں جو لکھی گئی 60,000 کتابیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپ کی طرف سے جو بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امریکہ میں جو لوگ بھی آزادی کے نام پہ، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ جو لکھ رہے ہیں، وہ پرانے جو کچھ بھی ان کے آبا و اجداد کا جو زہر تھا یا اس وقت پر جو کتابیں پھیلائی گئی تھی اسی کو مووی کی شکل میں لائے رہے. اس کا مطلب نکلا
کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی ہے، ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کو الجھا کر رکھے، کیونکہ مسلمانوں کو جب بھی خاموش چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تیزی سے پھیلنے والی قوم ہے. آج کے دور میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں جس وقت پر اسپین گر رہا تھا تو اس وقت پر وجہ کیا نظر آ رہی تھی؟ کئی وجہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پر اللہ کے بارے میں گستاخی کوئی غیر نے مسلمان کر رہے تھے، یعنی اللہ کے ناموں کا انکار. بغداد کی جو حکومت گری، اینالائز کر کے دیکھا گیا اللہ کے بارے میں کیا خلق قرآن، آپ نے سنا ہوگا قرآن جو ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کی صفت کلام نہیں ہے. جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن جو کریٹڈ تھنگ ہے، جیسا چیز آتی ہے اور مر جاتی ہے، ایک دن آیا قرآن بھی مر جائے گا، نعوذ باللہ. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام ورڈ آف گاڈ ہے، کہتے اللہ نے جو ان سے کن کہا تو وہ کن کا ورڈ جا کے انسان کا فارم لیا، وہی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ لوگ. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کلام اللہ ہے کہتے ہیں، کلیمت اللہ کہتے ہیں. اللہ کا ورڈ جو جسم بن گیا اس کو انسان نہیں مانتے وہ لوگ، کہتے انسان کی طرح نظر آتے تھے لیکن حقیقت میں کیا تھے؟ وہ ورڈ آف اللہ. تو مسلمانوں کے اندر بھی عقیدہ ہو گیا تھا کہ جب ایک ورڈ سے عیسیٰ آ سکتے ہیں تو اللہ کے کلام سے پورا قرآن کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ بھی کریٹڈ تھنگ ہے. تو نعوذ باللہ جب ان کا عقیدہ خراب ہو، مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ گستاخی نیند میں یا بھول کے بھی نہیں کرنا. اس لیے ہمیشہ دعا کرنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تاریخ کی حکومتیں نہیں ٹھہر سکے تو میں اور آپ کیا ٹھہریں گے؟ لیکن پلٹ کے دیکھیے ہمارے شادی بیاہ آج کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہے. کیا ہمارے معاملت داریاں ویسے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں؟ کیا ہمارے شادیاں، ہمارے عبادتیں، ہمارے معاملت داریاں، ہمارے اخلاق، ہمارے عبادتوں میں بدعتیں آ چکی ہیں، ہمارے عقیدوں میں شرک آ چکا ہے، ہمارے معاملت داریوں میں جھوٹ آ چکا ہے، ہمارے شادی اور کئی رسموں کے اندر حرام کامیں آ چکے ہیں، پھر بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اور صحابہ جیسا سرخ روح ہوئے ویسے ہم ترقی کریں گے. یہ صرف خام خیالی ہے. تو تاریخی اعتبار سے جب ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو یہ ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں، یہ ساری کتابیں تاریخی اعتبار سے ایک معنی میں زہر کا وہ ایک خلاصہ ہے. اور انہی کتابوں کو پڑھ کر یورپ اور امریکہ کے وہ مسلمان یا انڈیا کے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو پروگریس کہتے ہیں، سلمان رشدی ٹائپ کے مسلم، یہ کتابوں سے متاثر ہو رہے ہیں. نتیجے میں وہ لوگ پھر یہی کتابوں کو بنیاد بنا کر کہہ رہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غلط سورس سے اسلام پڑھ رہے، من گھڑت ذریعے سے اسلام کو پڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی سوچ بھی من گھڑت اعتبار سے فارم ہو جائے گی. سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز کا نعوذ باللہ، اور اس کی بنیاد اس نے کس پہ رکھی؟ من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر. یہ وہ روایتیں جس کو کہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ تاریخی سلسلہ جو چلتا چلتا بعد میں کتابوں کی شکل میں جو چینج ہوا، وہ کتابیں پڑھ کر مسلمان جو اپنے آپ کو، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو ہائیلی انٹلیکچل کہتے ہیں بھائی میں تو فریڈم، میرا تو ذہن کھلا رکھ کے میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں. نتیجہ سلمان رشدی جیسے لوگوں کا نکلتا کہ جس نے ایسی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گالی دی، نعوذ باللہ. اور اس نے پوری کتاب لکھی، کہا کہ قرآن مجید اللہ کے نہیں بلکہ شیطانی آیات. ورسز کون ہے؟ اللہ کا شکر ہے ورسز قرآن، آیتوں کا ترجمہ ورسز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آیت کا ترجمہ آیت ہی ہوتا ہے. آیت کا معنی ہے معجزہ، نشانی. ورس کا مطلب ہوتا ہے شاعری. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر شاعری نہیں سکھائی اور نہ شعر شاعری آپ کو بھاتی ہے. مطلب کیا نکلا؟ قرآن مجید شعر شاعری نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے کہا سیٹینک ورسز. پتہ نہیں کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، ورسز تو قرآن تو نہیں ہے الحمدللہ. اس نے نام ایسا انتخاب کیا کہ جس کے اندر الحمدللہ قرآن پہ اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے. تو تاریخ اعتبار سے میں نے سلمان رشدی کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت 125 کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور موعظت کے ذریعے سے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وجادلہم باللتی احسن، اور ان کے ساتھ تم بحث و مباحثہ کرو. اگر وہ کتابوں کے ذریعے سے حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف دیکھا جا رہا ہے غفلت میں پڑے ہوئے پورے،
کہیں بھی حملہ ہو ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ میرے اندر ایسے ہی میں حرام کاروبار رکھتا رہوں گا، میں جھوٹ بولتا رہوں گا، میرے اخلاق خراب کرتا رہوں گا، میں بدعتوں میں چلتا رہوں گا، میں شرک میں چلتا رہوں گا، مجھے کیا لینا دینا ہے؟ تو ایک طرف غفلت میں پڑے ہوئے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بحث و مباحثہ کرنا پڑے تو انٹلیکچل انداز میں اگر گفتگو کرنا پڑے اگر، تو ایسے وقت پر آپ کے اندر حسن اخلاق ہونا چاہیے، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، شریعت کو فالو کرتے ہوئے کرنا چاہیے، آؤٹ آف پیرامیٹر، شریعت کے جو پیرامیٹر سے اس کے حدود ہے اس کو چھلانگنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ جذبے میں آتے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں، معصوموں کو مار رہے ہیں، سڑکوں پہ جلوسے نکال رہے ہیں، ایسے کام کریں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ملتی، یا دوسری طرف یہ کہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بی ماڈریٹ، درمیانی حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ کہہ رہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، غفلت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم غفلت میں پڑھو گے تو 60,000 کتابیں پڑھ کر معصوم مسلمانوں کا ذہن خراب ہوگا، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں چل کر سلمان رضی جیسے لوگ تم میں بھی ہم میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں نا۔ اگر ہم بالکل کہیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اعراض کرو بھائی، چھوڑو، اگنور کرو، ہم کہیں گے قرآن مجید میں یہ ورڈ آیا ہے فَأَعْرِضْ، اعراض کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے الگ الگ طریقے سے آپ نے ڈیل کیا۔ طائف کے میدان میں کہا اے نبی یہ تو گستاخی کر رہے ہیں، آپ پر پتھر مار رہے ہیں، آپ نے کہا صبر اور معافی۔ فتح مکہ کے موقع پر جو سامنے ٹھہرے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر اور معافی۔ کعب بن اشرف نے گالی دی تھی، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلنے کا چانس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، آپ نے کہا اس کا قتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کے ذریعے سے، پوئٹری کے ذریعے سے حملہ کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو کہا اے حسان بن ثابت، یہ ممبر پہ چڑھتے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ وہ ممبر لایا جائے جس پر میں چڑھتا ہوں۔ اس ممبر پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے حسان، ممبر تمہارے لیے ہے، آج میں نہیں چڑھوں گا، آج تم چڑھو گے، اور اس ممبر پر ٹھہر کے تم شاعری کے ذریعے سے ان کا جواب دو۔ جس لیول کا حملہ ہوتا ہے اس لیول کا جواب ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں شاعری اس زمانے کی سب سے پیک کی ٹیکنالوجی تھی۔ اس زمانے میں شاعری تلوار سے بھی زیادہ اگر سخت کسی کو مارنا ہوتا تو وہ لوگ زمانے میں کیا شاعری کی مدد لیتے تھے، شاعری کے ذریعے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں آتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا اہجو، اے حسان بن ثابت، صحیح مسلم کی روایت ہے جو آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 2248 کے بعد اگر پڑھتے جائیے، فضائل حسان، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حسان بن ثابت کے فضائل میں حدیثیں ہیں، 40 پیجز ہے صحیح مسلم کے اندر۔ کہتے اہجو، اے حسان بن ثابت، حجو کرو شاعری میں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے، تم شاعری کے ذریعے سے ان کا جواب دو۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں اتہجوہ ولست لہ بکفن، اتہجوہ ولست لہ بکفن فشرکما لخیرکم الفداء، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہو، تم جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کے بھی نہیں ہو، برابر کے بھی نہیں ہو۔ برابر کے تو ہونا چاہیے نا، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو، تم میں کا جو برا ہے تم میں سے بہتر کے لیے فدا ہو جانا چاہیے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعری کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار قریش کو میں کیسے جواباً، اسلام میں ابتدا برائی سے نہیں کرنا ہے، یعنی کسی کو آپ جواب دیں گے تو ظاہر بات ہے یہ بھی برائی ہے، جواب دینا بھی ایک معنی برائی ہے، لیکن شروعات نہیں کر سکتے آپ، لیکن حدود اور اخلاق میں رہ کر آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ شرارت والے کے شرارت کو کم کر سکتے، دہشت گردی جس کے اندر نہ ہو، جس کے اندر جاہلانہ پن نہ ہو، وہ سارے طریقے سے جس کے ذریعے سے پیس کیپنگ فورس چلائی جاتی ہے، اسلامی اعتبار سے اس کی اجازت ہوتی ہے کہ معاشرے سے شر کو ختم کیا جائے۔ حسان بن ثابت نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کفار قریش کی اشعار کے ذریعے سے برائی کروں گا تو اس قبیلے سے تو آپ بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری مدد کریں گے اور تم کو بتائیں گے کہ ان قبیلوں کے اندر کون سے قبیلے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کو الگ الگ کرتے ہیں، وہ پورا نسب نامہ وہ تم کو سکھائیں گے۔
تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی انفارمیشن دے دی ہے، میں آپ کو جس طریقے سے مسکے میں سے بال کو نکالتے ہیں کفار قریش کے قبیلوں میں سے بچا کے آپ کی ذات کو الگ کر لوں گا اور پورے کفار قریش کی ہجو کر دوں گا. اتنا پرفیکٹ ہے. جس لیول پر حملہ ہوتا ہے اس لیول پر جواب جانا چاہیے. انہوں نے اشعار کے ذریعے سے جب برائی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ معاف کر دیا. جس نے زہر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اکرمہ 40 جو اس زمانے کے سب سے بڑے دشمن تھے، کہا کہ اگر اکرمہ کعبے کا غلاف پکڑ لے گا نا تو کعبے کا غلاف پکڑ تب بھی جا کے مارو، کعبے پہ خون بہتا ہے تو بہے، جائز ہے. لیکن بعد میں وہی اکرمہ نے آ کر کہا مجھے معاف کر تو نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر کہا ہم نے تمہاری گستاخی کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور صحابہ کرام کو ہم نے مکہ سے نکالا، رات کا رات ہم نے تم کو نکال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کے واقعات بہت ہیں. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے طور پر اگر آپ نے بعض لوگوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ جانتے ہیں، ایک اندازہ دے رہا ہوں میں، خالی آپ اندازہ دے رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کتنے تھے؟ 1,40,000. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعداد ہم کو ملتی ہے تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن جو مورخین نے جمع کیا مسلمان اور غیر مسلم جو قتل ہوئے جنگ بدر جنگ احد میں جو بھی قتل ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,008. 1,40,000 زیادہ ہے یا 1,008 کا مطلب یہ نکلا کہ 1,40,000 میں اگر آپ 1,008 کو ایڈ کر لیجئے کتنا ہوا؟ 1,41,008. ایک اندازے کے مطابق عورتوں کو چھوڑ دیجئے، جو عام لوگ ہیں اپاہج ہیں، جو میدان میں رہنے والے جو مرد تھے پورے حاضر ہیں اس میں. اتنی بڑی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا زندہ رہنے والوں کی؟ زندہ رہنے والوں کی. کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی والے نبی تھے؟ 1,008 صرف مرنے والوں کی تعداد ہے اور بچنے والے 1,40,000 جو مارنے آئے تھے ان کے نسل کے پورے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائپ کا بھی حالات ہوتے تھے حکمت کے اعتبار سے اس ٹائپ کا آپ جواب دیا کرتے تھے. جب آپ حاکم تھے تو آپ کے جواب دینے کا اسٹائل الگ تھا، اس کے اندر بھی آپ نے طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنے کا واقعہ زیادہ ہے. حاکم ہوتے ہوئے بھی طاقت کا آپ نے استعمال کیا، لیکن اس وقت پر بھی معاف کر دینے کے واقعات آپ کے حق استعمال کرنے سے بھی زیادہ تھے. جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے تو اس وقت پر آپ نے ڈیل کیسے کیا؟ آج اللہ ہمارے لیے جو استطاعت ہے اس استطاعت کی روشنی میں ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم جا کر وہی کام کریں گے جس سے کہ اسلام کا غلط تعارف ہوگا، الٹا ہمارے مسلمان جذبات میں آ کے مر جائیں گے، پھر الٹا مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرے، میڈیا کے ذریعے سے بتائے دیکھو یہاں پر ایک جرم کر رہا ہے تو دوسرے کو مارا جا رہا ہے. ہمارے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ جدال کا کام شروع کریں. یہ ہے میرا سبق. میں اس پر 1 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس پر میں توجہ دلانے کی آپ کو خواہش کرتا ہوں کہ فی الوقت یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں دعوت کا کام کرو. دعوت کا معنی کیا ہے بھائی؟ اسلام یہ ہے، آیتیں پڑھ دیں ختم. بھائی فلاں فلمیں نہیں کر رہی ہے، مووی نہیں کر رہی، اس کا جواب دو. نہیں اگنور کرو، آپ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. خالی بس دعوت کا معنی ہے. دعوت کا معنی یہ ہے کہ ہم جائیں اسلام پیش کر دیں میٹھے انداز میں. یہ صوفیت ہے، یہ دعوت نہیں ہے، صوفیت ہے. دعوت کے نام پہ صوفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 2 حکم دیے. دعوت کے ساتھ ساتھ جدال کی بھی تیاری ہونی چاہیے. جدال کا مطلب لڑائی جھگڑا جاہلانہ انداز کا نہیں. جدال عربک ورڈ ہے. جدالہ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا. جدال کا مطلب ہے سامنے والا جیسا بحث کر رہا اس لحاظ سے اس کا جواب دینا. زارابا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی مار رہا دوسرا آدمی مار کھا رہا ہے. دراب کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا مار رہا ہے تو میں اس کے جواب میں مارتا ہوں. دونوں مارنا، دونوں کا انوالومنٹ. اسی لیے ورڈ کیا ہے؟ قتال ہے. دیکھیں قتل اسلام میں کیا ورڈ ہے؟ قتال، جہاد. دراب یعنی دونوں لڑنا، یعنی سامنے والا لڑنے کے لیے آتا ہے تو میں ڈیفنس کے لیے مارتا ہوں. میں اس کو ورڈ میں ہی پتا چل رہا کہ اس میں تو دہشت گردی کا کوئی معنی نہیں ہے. قتال میں یہ معنی نہیں ہے کہ تم شروع کرو چاہے سامنے والا معصوم ہو، ایسا ہی نہیں. قتال کا معنی ہے کہ سامنے والا اگر تم کو مار رہا ہے تو تم بھی اس کو
अपना डिफेंस ले सकते हो। दुनिया के जितने भी पिनल कोड्स हैं, सारे पिनल कोड का पहला ही भाग लिखा हुआ है, अगर कोई आपने सेल्फ डिफेंस करते हुए सामने वाले को मार देता है तो उस पर कोई जुर्म नहीं है। कोई मेरे घर को आता है, अचानक मुझे मारना शुरू करता है, मैं डिफेंस लेता हूं और एक कोई फाइट उस पर पड़ जाता है, अगर वो मर जाता है, मेरे प्रीमाइसिस में अगर वो पाया गया तो कहा जाएगा कि डिफेंस इसने लेते हुए, लिहाजा इसके ऊपर सजा साबित नहीं होगी। ये पिनल कोड में लिखा हुआ है। दुनिया के सारे कानून इस बात की इजाजत देते हैं कि आप डिफेंस कर सकते हैं। तो इस्लाम ने भी कहा कातिलुल लज़ीना युकातिलूनकुम, तुम खिताल करो उनसे जो तुमसे खिताल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अरब के कबीलों से नहीं लड़े, आप वो कबीलों से लड़े जो लड़ रहे थे। कितना क्लियर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर सबने कहा नबी साहब हम लड़ना नहीं चाहते, तो आप नहीं लड़े, आपने कहा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। का मतलब है कि वर्ड को समझने की जरूरत। जिदाल का जो वर्ड है, सामने वाला जिस लेवल पर हमला करता है उस लेवल पर आपको जवाब देना है। तो दावत के साथ जिदाल को जब तक ऐड नहीं करेंगे, हम सूफियत की तरफ कौम को लेकर जा रहे हैं। तो मेरा पैगाम यह है, ऐसा दावत कौम को ना सिखाएं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर बुज़दिलानापन पैदा हो जाए। ठीक है, हम बाहर निकलकर जाहिलाना काम को भी सपोर्ट नहीं करते, दहशतगर्दी को भी सपोर्ट नहीं करते, खून बहाना, जुलूस निकालना, मासूमों को मारना, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इस्लाम बस ये है भाई मान लो, ऐसा भी पेश नहीं करेंगे। हम डंके की चोट पर इस्लाम क्या है बताएंगे, बातिल को क्लियर बताएंगे, ताकि मासूम भटकने से बच जाए। सलमान रश्दी जैसे लोग और पैदा ना हो ऐसी किताबें पढ़कर। तो इन किताबों के जवाब में हमको और किताबों के जवाब लिखना है। 60,000 किताबों में से कितनी किताबों के हमने जवाब दिए। अब मूवी का जवाब मतलब ये नहीं है कि वो अगर मूवी निकाले तो हम भी मूवी निकालेंगे, नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम भी तस्वीर दिखाएंगे। नहीं, शरीयत के पैरामीटर में रहकर, अखलाक में के दायरे में रहकर आप डॉक्यूमेंट्री निकाल सकते हैं। तो मेरा पैगाम यह है कि दावत के साथ जिदाल के माने को भी अच्छा समझा जाए। इसका बाय डिफॉल्ट मतलब यह है कि इस्लाम को पेश किया जाए। अगर सामने वाला एतराज करता है, अच्छे तरीके से, जाहिलाना अंदाज में, अच्छे तरीके से, इंटेलेक्चुअल अंदाज से उससे गुफ्तगू करना चाहिए। वो करने के लिए हमारे पास इल्म चाहिए। तो इंशाअल्लाह मैं ऐलान करता हूं कि बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी हजरात नाम लिखाना है तो आप लिखाइए। हम जिदाल ट्रेनिंग प्रोग्राम, दावा वो जिदाल ट्रेनिंग, अरे नया वर्ड क्या निकला है, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। जिदाल को जिदाल के माने में लीजिए। अरे नहीं, मिलता जुलता वर्ड दिख रहा है कुछ। दावत और जिदाल यानी कि इंटेलेक्चुअल अंदाज में गुफ्तगू कैसे करना। दावत का मतलब है अर्जुल इस्लाम, इस्लाम पेश कर देना। लेकिन सामने वाला सवाल देते एकदम जाहिलाना अंदाज में मारम तोड़ी कर देने कहते, इसलिए उसकी भी ट्रेनिंग चाहिए। तो दावत की भी ट्रेनिंग चाहिए और जिदाल यानी इंटेलेक्चुअल अंदाज से गुफ्तगू करने की भी ट्रेनिंग चाहिए। तो इंशाअल्लाह आप लोग नाम लिखा सकते हैं। बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह 1-2-3 महीने के अंदर एक बेहतरीन तरबियती प्रोग्राम रखा जाएगा, जहां पर इंशाअल्लाह जवाबात कॉमन तरीके से इंटेलेक्चुअल लेवल पर कैसे दिए जाए वो हम देने की कोशिश करेंगे। चूंकि अभी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हमले में, तो इंशाअल्लाह हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है उसकी भी ट्रेनिंग देंगे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को इस्लाम की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना। ये थे जनाब अरशद बशीर मदनी साहब जो आपके सामने इल्मी व तारीखी दोनों जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह तो गुस्साखाना फिल्म के रोम में दे रहे थे। सबसे अहम बात कि जिस फिल्म के जरिए गुस्ताखी की गई, उस गुस्ताखी के जरिए जो टूल इस्तेमाल किया गया था वो टूल था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, जो यूट्यूब के जरिए की गई, उसकी बहन फेसबुक, उसकी बहन विकिपीडिया, उसकी बहन जो है सो जितने भी आपको मिलेंगे गूगल वगैरह, तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये तमाम लोगों का एक ही मकसद है शेयरिंग, नॉलेज को शेयर करना। और इस वक्त ये लोग 3 किस्म की नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। एक है आला दर्जे की म्यारी इल्म लोगों के अंदर आम करना, जिसके जरिए लोगों को कई फील्ड्स के इल्म मालूमात हो। दूसरी वो लोग जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपने वेबसाइट्स के जरिए, अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, वो है इंतहाई गंदी, घिनौनी, नंगी किस्म की नॉलेज लोगों में पेश कर दो। लंगापन भी पेश कर दो, आला तालीम भी लोगों में पेश कर दो। तीसरे किस्म की बात वो लोग जो पेश कर रहे हैं लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी से गए, वो है इस्लाम को किसी भी तरह बदनाम करो। ये 3 बड़े काम इस वक्त उनके चल रहे हैं, जिसमें तीसरा काम फिल्म के जरिए किया गया। लेकिन टूल जो लोग वो इस्तेमाल करें वो टूल वही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब वक्त इस बात की हमको इजाजत देता है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टूल जो
یہ دنیا کے لوگ استعمال کر رہے ہیں گندگی پھیلانے کے لیے، علم کو پھیلانے پر، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ہم وہ ٹول کو استعمال کرتے صرف اور صرف دین اسلام کو غالب کرنے وہ ٹول کو استعمال کیا جائے۔ وہ ٹول کو استعمال کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی، رہنمائی کی شیخ ارشد بشیر مدنی کی، اور ان کے ساتھ ایک 10 لوگوں کی ٹیم جڑی جو اس ٹیکنالوجی کے ٹول کو استعمال کرتے جس سے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش جاری ہے، وہیں پر اسلام کو غالب کرنے کی کوشش جاری ہے۔ وہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تمام کے لیے کروں جو ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے حدیث کو سیکھے، اس کو یاد رکھے اور اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔ یہی کام اس ٹول سے انشاءاللہ شیخ ارشد بشیر مدنی کرنے والے ہیں۔ میں آپ تمام سے پرزور اپیل کروں گا اس بات کی، اس آس اسلام پیڈیا میں زبردست تعاون کر کے انشاءاللہ مالی حیثیت سے، والنٹریلی حیثیت سے، علمی حیثیت سے آپ اس جو سو کام کو جو سو بلند ترین